إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین اور مفید اور مختصر حدیث بیان فرمائی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو نصیحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دراصل وہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کی تھی، یعنی یہ نصیحت جو آج ہم نے بیان کرنی ہے، یہ جبریل علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ آپ کریں اللہ کے حبیب، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس کا حکم دیا۔ اور یہ قاعدہ اصولیہ ہے کہ الامر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امر لامتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین جس کام کا حکم دے وہ حکم رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کا، ورنہ یہ ساری امت کے لیے حکم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، یا محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نصیحتیں میں نے کرنی ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ نصیحت کون کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام، افضل الملائکہ۔ کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ افضل البشر کو،
اس میں اللہ رب العالمین ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو فما بالو کا آپ کی کیا حیثیت ہوگی، آپ کی کیا حالت ہوگی اے میرے گناہ گار بندے۔ بالطریق الاولا ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نصیحت ہے کیا جس کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب فرشتے کو اپنے محبوب کے پاس بھیجا، یہ نصیحت ہے کیا؟ جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی عش ما شئت فإنک میت، اللہ کے نبی جتنی دیر دنیا میں رہ سکتے ہیں آپ دنیا میں رہیں، جس طرح زندگی گزار سکتے ہیں دنیا میں زندگی گزار لیں، جس حالت میں جس جگہ پہ، فإنک میت، آخر کار آپ نے مرنا ہی مرنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، آپ نے ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ عش ما شئت فإنک میت۔ دوسرے نمبر پہ کہنے لگے وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ پیار محبت کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کیوں؟ ایک نہ ایک دن آپ نے ان کو چھوڑ کے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ نے کس کے ساتھ پیار اور محبت کرنا ہے، کس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، نیک لوگوں سے یا گناہ گار لوگوں سے؟ دنیا کے ساتھ آپ محبت کرنا چاہتے ہیں یا آخرت کے ساتھ؟ نیک اعمال کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں یا بد اعمال کے ساتھ؟ اب آپ کی مرضی ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک نہ ایک دن آپ ان کو چھوڑ کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ تیسری بات کی وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جس طرح عمل کرنا چاہتے ہو کر لو، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو عمل کرو گے وہی بدلہ تجھے دیا جائے گا، جس طرح عمل کرو گے اسی طرح معاملہ کیا جائے گا تیرے ساتھ۔ اب تیری مرضی جس طرح عمل کرنا چاہتے ہو۔ آگے کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، سمجھے یہ بات، سن لیں یہ بات غور سے، ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، انسان اللہ رب العالمین کے ہاں معاشرے میں انسان معزز بننا چاہتا ہے، اپنا مقام بلند بنانا چاہتا ہے، تو قیامہ باللیل، رات کو اٹھ کے نوافل پڑھے، قیام اللیل پڑھے، تو انسان رب العالمین کے ہاں اور انسانوں کے ہاں معزز ہوتا ہے، مکرم ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ فلاں رات کو نوافل پڑھتا ہے یا نہیں، لیکن رب العالمین اس انسان کی محبت دوسرے لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، انسانوں کے دل رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب العالمین نے پکڑا ہے، درمیان ہے مطلب ان کے مابین ہیں، رب العالمین کا تسلط ہے اس پہ مکمل، رب العالمین کا مکمل اختیار اور ملکیت ہے اس پہ۔ یقلبها کیف یشاء، رب العالمین جدھر اس دل کو پھیرنا چاہے تو پھیر دیتا ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین اس انسان کی محبت ڈالتا ہے جو رات کو قیام اللیل اور نوافل پڑھتا ہو۔ آخر میں جبریل علیہ السلام نے کہا وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور انسان کی عزت کس میں ہے؟ انسان لالچی نہ ہو۔ دیکھیں معاشرے میں جو انسان لالچی ہو اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن لالچی انسان نہ ہو اس سے سب لوگ محبت کرتے ہیں، چاہے انسان غریب ہو یا امیر ہو، لیکن لالچی نہ ہو، لوگ اس سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ یہ نصیحت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تاکہ ان باتوں پہ ہم عمل کریں۔ سب سے پہلی بات کیا تھی؟ عش ما شئت فإنک میت، جتنی دیر دنیا میں رہ سکتے ہو رہو،
اخیر میں تو نے مرنا ہی ہے۔ اے انسان، جس حالت میں رہ سکتے ہو، عش ما شئت، جس طرح زندگی گزار سکتے ہو، چاہے تم امیر ہو یا غریب ہو، چاہے صحت مند ہو یا بیمار ہو، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو، چاہے تعلیم یافتہ ہو یا جاہل ہو، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، ایک نہ ایک دن تو نے مرنا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، دنیا سے تو نے چلا جانا ہے۔ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، تو انسان کا آخری مقام اور انسان کی آخری حالت دنیا میں کیا ہے؟ انسان نے مر کے چلا جانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے ذی روح ہیں، کل من علیہا فان، سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف رب العالمین نے رہنا ہے۔ رب العالمین، ایک وقت ایسا آیا رب العالمین تھا، رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور ایک وقت ایسے آئے گا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، صرف رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ ایسا وقت آیا جب انسانیت کی کوئی شخصیت نہیں تھی، انسانیت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے، رب العالمین موجود تھے، اور ایک وقت آئے گا آدم کی ساری اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے گی، رب العالمین پھر بھی موجود ہوگا۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جو بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، حکمران ہو یا رعایا ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے مرنا ہے، ضرور دنیا سے چلا جانا ہے۔ اور اس آیت کے لیے کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے آباء و اجداد، آج دنیا میں ان میں سے کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا میں اور آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اچھا پھر کیا ہوگا؟ معاملہ ختم ہو گیا نہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن جو عمل تو نے کیا ہے انسان، اس کا بدلہ تجھے دیا جائے گا۔ پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس انسان کو جہنم سے بچایا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جنت میں داخل کیا جائے، فَقَدْ فَازَ، یہ انسان کامیاب ہے۔ دنیا میں بڑا بزنس کر کے انسان کامیاب نہیں ہے، دنیا میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کر کے، حکمران بن کے، بہت زیادہ ڈگریاں لے کے کامیاب نہیں ہے۔ حقیقی کامیاب وہ انسان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ انسان کامیاب ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو ایک دھوکہ ہی ہے۔ انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ابد الابد کے لیے رہنا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن انسان نے جانا ہی جانا ہے دنیا سے۔ دنیا میں چاہے نیک انسان ہو یا بد عمل ہو، کسی نے نہیں رہنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، احب خلق اللہ الی اللہ، دنیا میں نہیں رہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رب العالمین نے پہلے سے ان کو بتایا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک میت، آپ نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور ان لوگوں نے بھی دنیا میں رہنا نہیں ہے، سارے رخصت ہوں گے۔ دیکھیں رب العالمین نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ نے دنیا سے چلا جانا ہے،
یا اے نبی آپ نے فوت ہو جانا ہے. کیا کہا؟ انک میت. دنیا میں سب سے پہلی چیز جو ہم سے لی جاتی ہے وہ ہمارے القابات ہیں، ہمارے نام ہیں. دنیا میں تو ہمارے بڑے نام ہوتے ہیں، چودھری صاحب، فلاں صاحب، ادھر صاحب، ادھر صاحب، بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد کوئی نہیں کہتا کہ چودھری صاحب، فلاں صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب. سارے کیا کہتے ہیں؟ میت کو لے کے آئیں، میت کو ادھر کریں، میت کو ادھر کریں، میت کہاں ہے، میت کو غسل دیں، میت کے لیے کفن. ہمیں میت کہتے ہیں سب لوگ، کوئی ہمارا نام نہیں لیتا، ہمارے القابات ذکر نہیں کیے جاتے ہیں، ہماری ڈگریاں ذکر نہیں کی جاتی ہیں، ہمیں میت کہا جاتا ہے. میت کو لے کے آؤ، میت کو اٹھاؤ، میت کو رکھو، میت کو دفناؤ. میت کو دفنانے سے فارغ ہو گئے، ہم پھر میت بن جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے القابات اور ہمارے نام چھین لیے جاتے ہیں، وہ ذکر نہیں کیے جاتے ہیں. اس لیے رب العالمین نے ہماری اوقات ہمارے سامنے رکھی اور فرمایا انک میت وانہم میتون. اللہ کے نبی، نہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے نہ ان لوگوں نے رہنا ہے. تو پھر انسان نیک عمل کرے. جب دنیا میں انسان نے رہنا نہیں ہے تو پھر نیک عمل کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے آدم کی اولاد، تمہیں مال دولت، اولاد کے لیے مال کمانا، اولاد کی محبت نیک عمل سے نہ روکے. نیک عمل کرو. آگے رب العالمین فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہاری اولاد، تمہارا مال. اے انسان، تم یہ سوچتے ہو کہ میری عزت ہے، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں معزز ہوں، میری اولاد زیادہ ہے، میں معزز ہوں. نہیں 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 نہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ تو امتحان ہے تیرے لیے. اگر اس مال پہ رب العالمین کو راضی کرو گے، ان اولاد کے ذریعے رب العالمین کو راضی کرو گے، تو پھر تو کیا ہی بات ہے. بڑے عقل مند انسان ہو، بڑے خوش نصیب انسان ہو، لیکن اگر اس مال اور اولاد کے ذریعے رب العالمین کو راضی نہیں کرو گے، رب العالمین کو ناراض کرو گے، تو تم سے کوئی بدترین انسان دنیا میں ہے ہی نہیں. پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان، جتنا بھی مال تو نے کمایا ہو، جتنی بھی طاقت ہو تیرے پاس، جتنا بھی بڑا عہدہ ہو، ما عندکم ینفد. تیرے پاس جو کچھ ہے یہ ختم ہونے والا ہے. آج تم حکمران ہو لیکن کل تم نے نہیں ہونا، کسی اور نے آ جانا ہے. آج تم عہدے دار ہو، کل تم نے نہیں ہونا، کوئی اور ہوگا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اور جو رب العالمین کے پاس ہیں، جو جنت میں ہیں، آخرت میں ہیں، قبر کی نعمتیں، باقین، وہ باقی رہنے والی ہیں. تو یہ تو بہت بڑا بیوقوف انسان ہوگا جو ہمیشہ رہنے والی چیزوں کو اختیار نہ کرے، انہیں چھوڑ دیں، اور جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، جس کا ایکسپائر ڈیٹ بھی ہے، اسے لے لیں. جس کا ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اسے چھوڑ دیں. یہ تو بڑا بیوقوف انسان ہوگا. آج کل میں اور آپ اس غلطی میں مبتلا ہیں. لیکن ہمیں کب پتہ چلے گا؟ رب العالمین فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان، ہمیشہ تیری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں زیادہ مل جائے. کیا زیادہ ملے؟ مال زیادہ ملے، تجھے شہرت زیادہ ملے، طاقت زیادہ ہو، تیرے پاس مال زیادہ ہو، تیرے دوست زیادہ ہو. اور آج کل کے دور میں یوٹیوب پہ آپ کے فالوور زیادہ ہو. تمہاری یہ کوشش ہوتی ہے. الہاکم التکاثر. پھر کیا؟ حتی زرتم المقابر. قبر تک پہنچتے تک تمہاری یہی کوشش ہوتی ہے.
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. انسان ٹینشن نہیں لینا، تجھے پتہ چل جائے گا. پھر رب العالمین فرماتے ہیں پھر تجھے پتہ چل جائے گا آدم کی اولاد، پھر تجھے پتہ چل جائے گا. کب؟ جب قبر میں چلے جاؤ گے. پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ مال جس کے بارے میں کوشش کرتا رہتا تھا، یہ شہرت، یوٹیوب کے یہ فالوورز، یہ کسی کام کے نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. عقل مند انسان وہ ہے جتنی دیر جہاں پہ رہنا چاہتا ہو اتنا ہی عمل کرے، اس سے زیادہ عمل نہ کرے. اب انسان سوچے دنیا میں ہم نے رہنا کتنا ہے، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 10,000 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرنا ہی مرنا ہے. دنیا میں رہنا نہیں ہے ہم نے، تو پھر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے تو مرنے کی تیاری کر لیں. ہم نے قبر میں لیٹنا ہے اکیلے، کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، ہم اس کی تیاری کریں. رب العالمین کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، رب العالمین نے مجھ سے ذرے کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، تو پھر میں تیاری کیوں نہیں کرتا؟ دیکھا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ہجرت سے 50 یا 51 سال پہلے پیدا ہوئے، بالضبط 50.5 سال پہلے پیدا ہوئے نبوت سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، اور ہجرت کے 13ویں سال فوت ہوئے. یہ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں 63 سال زندگی گزاری. ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نے دنیا میں 63 سال گزارے. 63 سال گزارنے کے بعد قبر میں دفنائے گئے. قبر میں آج تک، آج 1446 ہیں ہجری، مطلب یہ ہے کہ آج تک قبر میں ابو بکر صدیق نے 1433 سال گزارے. دنیا میں کتنی عمر گزاری انہوں نے؟ 63 سال. قبر میں کتنی دیر؟ آج تک 1433 سال. اور اللہ اعلم قیامت تک کتنے سال گزاریں گے قبر میں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ارض المحشر، جس میں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہیں، وہ بھی آگے آنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ جنت، جس میں کوئی انتہا نہیں ہے. تو میں اور آپ دنیا میں کتنی سال زندگی گزاریں گے؟ 63 سال. قبر میں پھر کتنے سال زندگی گزاریں گے؟ قبر کے بعد ارض المحشر میں. اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا مستحق بنائے. جنت میں کتنی دیر کی زندگی ہوگی؟ اب آپ دیکھیں معاشرے میں کوئی انسان باہر دوسرے ملک جا رہا ہے، ٹور پہ جا رہا ہے، 1 ہفتے کا ویزا لے کے، اور وہاں جا کے اس ملک میں 1 سال کا سامان خریدے، وہاں رہنے کے لیے 1 سال کا راشن خریدے. اس نے رہنا کتنا ہے؟ 1 ہفتہ. ویزا 1 ہفتے کا لگایا اس نے، لیکن سامان وہاں پہ راشن کتنا خرید رہا ہے؟ 1 سال کا. معاشرے میں کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ سارے اس کو کہیں گے بیوقوف انسان، کیا کر رہے ہو؟ ہفتے کا راشن خرید لیتے، باقی پیسے بچا کے اپنے ملک پاکستان چلے جاتے، وہاں پہ آپ کے کام آتے. یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسی طرح میں نے اور آپ نے دنیا میں 50، 60، 70، زیادہ ہو تو 100 سال زندگی گزارنی ہے. اور ہماری دوڑ بھاگ کوشش کتنی ہوتی ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے 50,000 نہیں 1,00,000 سال ہم نے زندگی یہاں پہ گزارنی ہے. ہم اتنی محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. لیکن رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. انسان تجھے پتہ چل جائے گا. اب تو ہمارے آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. تمہارے آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں اسے ہم ہٹا دیں گے، پھر تجھے ہر چیز نظر آئے گی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، بڑے ہی پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے شاگرد کو نصیحت فرما رہے ہیں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا شفقت اور پیار سے، اور مجھے کہنے لگے کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جس طرح تم دنیا میں ایک اجنبی انسان ہو، او عابر سبیل، یا اس طرح زندگی گزارو جس طرح تم مسافر ہو۔ اب آپ بتائیں اجنبی انسان کسی اجنبی علاقے میں گیا ہو تو وہاں پہ کتنی محنت کرتا ہے، وہ جتنے دیر وہاں پہ اس نے رہنا ہے اتنا ہی وہ ساز و سامان خریدتا ہے، اور مسافر انسان صرف اور صرف اپنا ٹائم گزارنے تک محنت کرتا ہے کیونکہ اس کا اصل مقام وہ نہیں ہے۔ اسی طرح میرا اور آپ کا اصل مقام یہ نہیں ہے، میرا اور آپ کا اصل مقام کیا ہے؟ وہ ہے جو مجھے اور آپ کو آج تک یاد نہیں ہے، جس کے بارے میں اور آپ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.